بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الاعمى والبصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ پانچویں تراویح آپ نے ادا کی ہے، ساتویں پارے تک بیان ہوا ہے۔ دو باتیں مختصراً۔ پہلی بات یہ، ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ وہ غسل کر کے نکلے تھے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ دو چادریں جس طرح احرام ہوتا ہے وہ انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی، ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قیامت کے قریب وہ زمین پر تشریف لائیں گے، اسی طرح وہ قطرے پانی کے ٹپک رہے ہوں گے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں چلے گئے تو وہ جو دنیا کا نظام ہے وہ وہاں پر اس کا اثر نہیں، تو ان کے بال اسی طرح گیلے ہوں گے، اسی لباس میں، ان کی عمر میں کوئی فرق نہیں آیا ہوگا۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت۔ آج عیسائی، کرسچن، نصارہ، مسیحی برادری یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھایا گیا، صلیب دیا گیا، اسی لیے وہ صلیب کا نشان، کراس کا نشان بناتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا گیا نہ ہی پھانسی دی گئی، وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب دیا گیا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کی شکل سے ملتا جلتا شخص جس کو آپ آئیڈینٹیکل کہتے ہیں، ریزمبلنس تھی بہت، وہ اس شخص کو انہوں نے پھانسی دی۔ وہ اس کو حضرت عیسیٰ گمان کر کے آج تک وہی رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے یہ صلیب کا نشان بھی ختم کر دیا جائے گا اور سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے جو اس وقت ہوں گے۔ جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ قرآن نے گواہی دی ہے۔ جب قرآن کی گواہی ہو تو پھر کسی اور کے بیان کو کوئی اہمیت دی جا سکتی نہیں۔
کوئی آدمی تاریخ کا کوئی واقعہ سنائے، اگر وہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے تو نہیں مانا جائے گا، اگر قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتا تو پھر ہم انکار نہیں کرتے۔ اسرائیلیات، اساطیر الاولین، یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ آج کل کاروبار ہے۔ یہودیوں کی بنائی ہوئی کہانیاں، عیسائیوں کی بنائی ہوئی کہانیاں، ان کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، آپ کو نبیوں کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے سنائی جاتی ہیں۔ ہم قرآن حدیث کے پابند ہیں، ان کہانیوں کے پابند نہیں۔ نبیوں کے قصے بہت سے ہیں، آپ قصص الانبیاء کتاب موجود ہے، جس کتاب کو دیکھیں گے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ تو وہ تمام واقعات اگر دینی اصولوں کے مطابق ہوں گے تو مانیں گے، ورنہ اونچی کہہ دیں۔ بہت سی کہانیاں بنا لی گئی نبیوں کے نام سے، وہ ہم میں داخل کی جا رہی ہے اور ہم نبیوں کے نام سے قبول کر لیتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے۔ قصے ہیں تو جو قصے ہیں وہ صحیح ہیں وہ مانیں گے، جو صحیح نہیں وہ ہرگز نہیں مانیں۔ اب قرآن میں 25 یا 26 نبیوں کے نام ہیں۔ آپ کہیں گے آپ یا 26 کیوں کہہ رہے ہیں، ایک نام میں شک کیوں ہے؟ تو اس نام میں شک اس لیے ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو 25 تو کنفرم ہے، 26واں نام جو لیا جاتا ہے آپ کہیں گے وہ نام بتاؤں، وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو، ورنہ آپ کے اندر پھر ایک نئی بحث چل پڑے گی۔ تو 25-26 کے نام ہیں، جبکہ نبی حدیث شریف کے مطابق 1,24,000 اور ایک حدیث میں 2,24,000۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کم و بیش، کم یا زیادہ 1.25 ہم یہ کہتے ہیں۔ اور قرآن میں ہی ہے وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، کتنے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کا اللہ کہتا ہے ہم نے بیان نہیں کیا۔ تو نبی تھے، وہ رسول تھے، مگر ان کا تذکرہ محفوظ نہیں۔ اب بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ نبیوں کے نام بنا لیے، ان پر دعویٰ کیا جا سکتا نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام، بولے حضور کے دادا کا نام اونچی گئی ہے، یہ ان کا نام پڑ گیا تھا، ان کا نام تھا شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد، لیکن ان کو عبد المطلب، عبد بمانا غلام، مطلب کا غلام، پردادا کا نام ہاشم، عدنان تک 21 پشتوں تک حضور نے خود اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا۔ کتنی پشتوں تک؟ 21۔ اب اس 21 پشتوں سے لے کر حضرت آدم تک اور کتنے ہیں حضور نے خود بیان نہیں کیے، آج کل کیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک نام لیتے ہیں، جبکہ حضور نے خود نہیں لیے، تو ان ناموں کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا
کہ وہ واقعی صحیح ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو صحیح معلوم نہ ہو، صحیح تلفظ معلوم نہ ہو، تو ہم صرف تحقیقی یقینی چیزوں پر ایمان رکھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہمارا یہی ایمان کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، قرب قیامت میں آئیں گے، کعبے میں، خانہ کعبہ میں ان کی ملاقات ہوگی حضرت امام محمد مہدی سے۔ امام مہدی آپ نے نام سنا ہوا ہے، ان کا نام محمد ہوگا، مہدی ان کا لقب یعنی ہدایت یافتہ۔ تو ان سے ملاقات ہوگی اور حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ بیان ہمیں ملتے ہیں۔ تو وہ نبی تھے، ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب ان کی نبوت کا زمانہ نہیں۔ وہ آئیں گے اور ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی اور نبی پاک کے سبز گنبد میں دفن ہوں گے۔ یہ بیان ہمیں ملتے ہیں۔ ہم وہ باتیں جو عیسائی یا یہودی کرتے ہیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتانا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا یاد کرو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَاذْكُرْ، لوگوں کو سنائیے فلاں نبی کی بات، یاد کیجئے۔ تو قرآن یاد پر زور دیتا ہے۔ پہلوں کے تذکرے سنائے گئے تو یاد منانا غلط نہیں، قرآن اس پر بہت زور دیتا ہے، تو ہم وہ مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے نجران، وہ پہلے اسلامی سلطنت میں نہیں تھا، وہاں سے کچھ عیسائی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے، مسجد نبوی میں آئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ہوا عبد اللہ و رسول اللہ و کلمۃ اللہ القاہا الی مریم، وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے رسول، وہ اللہ کے کلمے جو حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی طرف القاء کیے گئے، بھیجے گئے، ڈالے گئے۔ یہ قرآن کے الفاظ بھی ہیں، رسول اللہ و کلمتہ۔ جب حضور نے کہا عبداللہ تو وہ کہنے لگے وَهُوَ ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے بھی تو ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس کا باپ نہ ہو؟ تو حضور نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ تو وہ چپ ہو گئے، ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اللہ نے ان سے فرمایا اپنے حبیب سے کہ ان کو، یہ جب تمہاری بات نہیں مان رہے تو ان کو دعوت مباہلہ دو۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے دلائل پر ثابت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ایسا ہے۔ فیصلہ کیسے ہو؟ اللہ سے فیصلہ کرا لیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ سچے کو سچا کر دے، جھوٹے کو جھوٹا کر دے۔ تو یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ حضور نے ان کو دعوت مباہلہ دے دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔
اب جب دوبارہ آئے تو 60 بڑے شاندار لباس پہن کر، بہت کر و فر کے ساتھ، تم توراق کے ساتھ، جیسے کوئی بہت ہی تیاری کر کے آتے ہیں۔ ان کا جو پوپ تھا، جو سب سے بڑا پادری تھا، اس نے کہا دیکھنا ہم یوں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے، جس کو آپ ڈینگے مارنا کہتے ہیں، شیخی بگاڑنا۔ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اپنی گود میں اپنے بازو پر حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ کی انگلی پکڑ کے امام حسن چل رہے تھے۔ حضور کے پیچھے حضرت علی تھے، ان کے پیچھے سیدہ پاک تھی۔ یہ 5 تن پاک یہ گئے میدان میں۔ وہ جو پادری تھا جو بہت شور کر رہا تھا، اس نے ان کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے سب کو فرمایا جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا، اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ آمین کہنا بھی دعا ہے، اس کا مطلب ایسا ہی ہو۔ اور حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو پاک رکھ جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ ادھر اس پادری کی نظر پڑی تو وہ چلا اٹھا، وہ جو بہت ڈینگے مار رہا تھا، چلایا لا تباہلو، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ بڑے حیران، ابھی تو کیا کچھ کہہ رہا تھا اور ابھی اچانک کیا ہو گیا؟ ابھی تو کہہ رہا تھا یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس وقت تک میں نے یہ چہرے نہیں دیکھے تھے، میں نے یہ چہرے نہیں دیکھے تھے، اب میں نے ان کو دیکھ لیا ہے۔ یہ وہ ہیں، اگر انہوں نے دعا کر دی تو اگر یہ دعا کر دیں گے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، تم برباد ہو جاؤ گے، مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ وہ ٹیکس دے کر رعایا بن کر رہنے پر راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے دین قبول نہیں کیا، مگر حضور سے مباہلہ نہیں کیا۔ اب ہم یہ جان لیں کہ حق حق ہوتا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حق طاقت ہوتا ہے، کہیے گا۔ ہر طاقت حق نہیں ہوتی، ہر طاقت حق نہیں ہوتی، مگر حق ضرور طاقت ہوتا ہے۔ تو اسلام حق ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ہم لوگ اگر کہیں کسی شک میں پڑ جائیں یا کسی کے بہکانے میں آ جائیں تو یہ نہیں کہ آپ اس کے اثر میں آ کر سمجھو کہ دین میں کوئی کمزوری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دین حق ہے، اللہ کی طرف سے سچ ہے۔ ہاں ہم میں کمزوری ہو سکتی ہے، سمجھے نہیں ہے، بیان نہیں کر پائے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے، حدیث سے، اللہ والوں سے جڑے رہیں۔ جب تک ان سے جڑے رہیں گے ہماری خیر ہوگی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اپنی اولاد، عطرتی، اہل بیتی۔ حضور نے اپنے اہل بیت کا ذکر کیا، اور آپ کہیں گے کہ صحابہ کا ذکر نہیں کیا، اہل بیت کا ذکر کیا۔ تو صحابی کب تک صحابی؟ جب تک حضور ہیں، ظاہری طور پر حضور کی صحبت پائی تو صحابی۔ حضور پردہ فرما گئے، اب کوئی خواب میں حضور کو دیکھے یا جاگتے ہوئے دیکھے تو صحابی ہو سکتا نہیں۔ تو صحابہ تو اتنی مدت کے لیے، لیکن اہل بیت تو قیامت تک رہیں گے۔
تو ان سے جڑے رہنا، ان سے جڑے رہنا۔ اب ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پر قائم رہیں۔ ہمیں صحابہ سے دین پہنچا ہے، ہمیں اہل بیت سے پہنچا ہے، ہم نے ان کا دامن چھوڑنا، اونچی کہہ دیں، نہیں۔ اور پھر جو کوئی اس راہ سے ہٹ جائے گا، سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ پھر جس کا دین نہیں بچا، اس کے لیے کوئی عمل کار آمد، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ آخری بات آج کی، وراثت۔ ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں تو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وراثت، ترکہ، انہیریٹنس، ہمارے ہاں اس کے نام ہے۔ ماں باپ زندگی میں اگر اولاد میں تقسیم کریں، مثلاً باپ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دے دوں تو برابر دے گا، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی۔ 1000 لڑکی کو دیا ہے تو 1000 ہی لڑکے کو دے گا، زندگی میں دے گا۔ تو وفات پانے کے بعد لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا۔ کس کا؟ آج غیر مسلم کہتے ہیں دیکھو لڑکی کمزور ہے، اس کو 1 حصہ دیا ہے، لڑکے کو 2 دیے، تو اس لڑکی کو شوہر سے بھی ملتا ہے، اس کو بیٹے سے بھی ملتا ہے، اس کو بھائی سے بھی ملتا ہے۔ تو اس کو کتنا اور دیا گیا وہ نہیں دیکھتے، وہ نہیں دیکھتے، اعتراض کرتے ہیں۔ تو لڑکی کی حفاظت جتنی دین نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہے، شریعت نے اس کو پورا تحفظ۔ تو وراثت اب لوگ آج کل بہنوں کو نہیں دیتے، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے اوپر وبال لے کر جاتے ہیں۔ جو بھائی بہنوں کو نہیں دیتے، جو باپ بیٹیوں کو نہیں دیتے، وہ ظلم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ظلم ہے اس اسلام نے نہیں کہا، یہ ان لوگوں کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں ایسا۔ دین نے ایسا نہیں کہا ہے، دین نے تو کہا ان کا حق دو، تو جو نہیں دے گا وہ اس کے اوپر رہے گا، وہ اس سے بری الذمہ نہیں، یعنی اس کی خلاصی نہیں ہے۔ تو جو ظلم کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے، دینا۔ قرآن سے شادی کر دو، ونی کر دو، کاروکاری کر دو، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج عورتیں اگر اسلام کو پہچان لیں تو پھر کبھی عورت مارچ نہ ہو، پھر یہ باتیں نہ ہوں کہ میرا جسم میری مرضی۔ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ دیت، اگر کسی کو ناحق قتل کیا کر دیا جائے تو خون بہا بلڈ منی دی جاتی ہے، اس میں عورت کی دیت آدھی ہے، مرد کی دیت پوری ہے۔ اس پر بھی شور مچایا کہ دیکھو عورت کی دیت آدھی کر دی، مرد اس کی پوری دیت۔ تو میں نے کہا سمجھ تو لو، عورت قتل ہو گئی تو اس کے شوہر کو اس کے آدھے پیسے ملیں گے، دیت آدھی ملے گی۔ مرد قتل ہو گیا تو عورت کو پورے ملیں گے۔ کس کا فائدہ ہوا؟ پوچھ رہا ہوں، عورت کا فائدہ۔ تو اس کو سمجھ نہیں آئی بات، اس لیے اعتراض کر دیا۔ تو ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ معاشرے میں جو ناہمواری ہے وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے، دین میں کوئی غلطی نہیں۔
اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔